ملکہ زبیدہ کے وہ تریحی الفاظ اس وقت کے انجینئر نے کہا یہ نہر نہیں بن سکتی کیونکہ بہت بڑے بڑے پہاڑ راستے میں آتے ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے کہا اس نہر کو ہر صورت بناؤ، چاہے کدال کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے خلیفہ ہارون الرشید نے جب حکومت سنبھالی تو دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے تھے۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آئیں تو انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔ زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کا نام امت العزیز تھا۔ ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب پیار کرتے تھے، ان کو زبیدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ چنانچہ سب اسی نام سے پکارنے لگے اور اصلی نام بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھیں۔ جب جوان ہوئیں تو خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ان کے محل سے قرأت کی آواز ایسے آتی تھی جیسے کسی مدرسے سے آتی ہے۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج عمرہ کے لیے اور مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال قرہ سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بحر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کارویزوں کے ذریعے پانی نہر سے لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے ساتھ نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا آپ نے جس کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا
وہ بہت دلچسپ ہے اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، چاہے کدال کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اسی طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، الہی، مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا اور تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ سبحان اللہ۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ پیارے بھائیو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ اگر ہماری کوشش آپ کو پسند آتی ہے، اس ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔